حي على خير العمل حي على خير العمل. جیسے کہ میں نے بتایا ہے، اصل یہ علماء کے لیے ویڈیو ہے، نہیں علماء کے لیے ہی بلکہ نہیں، جو بندہ حافظ قرآن ہوتا ہے، حفاظ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہے، جو عالم دین ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہے، جو مفتی اکرام ان کے لیے بھی ہے، جو شیخ الحدیث ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہے، ہر اس آدمی کے لیے جو عامل ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہے، اور ہر اس آدمی کے لیے یہ ویڈیو ہے جو عملیات سیکھ کر صرف اپنے تک رکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اپنی حفاظت کرائیں گے، اپنے گھر کی حفاظت کرائیں گے اور کوئی کام نہیں کریں گے. یہ ویڈیو جو ہے ان کے لیے ہے. یعنی اس طرح کرنا کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے اس ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گا. اسی لیے میں نے شروعات میں کہا کہ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے شیئر کریں. انشاءاللہ اگر آپ کی شیئر کرنے کی وجہ سے ہر ایک کو فائدہ ہو. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اکثر علماء کرام، اکثر حفاظ کرام، مفتی کرام، شیخ الحدیث عامل بن جاتے ہیں، عملیات سیکھ لیتے ہیں. سیکھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ صرف اپنے حد تک اور اپنے گھر کی حد تک اسے رکھتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ بالکل غلط ہے یہ. اس کی وجہ یہ ہے، اب کوئی بندہ ہے وہ علاج روحانی مرض یعنی روحانیت میں مبتلا ہے، یعنی کہ روحانی امراض میں مبتلا ہے بندہ، کوئی روحانی مریض ہے. جب آپ کیا کرتے ہو، وہ بندہ آپ مسجد کے پیش امام ہو یا پھر مدرسے میں پڑھاتے ہیں، مدرس ہو، کوئی بھی ہو، وہ آپ کے پاس آ کے بولتا ہے، یا آپ کوئی بزنس کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، جو بھی کرتے ہو، وہ آپ کے پاس آ کے بولتا ہے کہ اس طرح میرا پرابلم ہو رہا ہے، میرے بہن کو ہو رہا ہے، میری ماں کو ہو رہا ہے، میری بیوی کو، یا مجھے اس طرح پرابلم ہو رہا ہے. تو آپ کہتے ہو نہیں، آپ یہ عامل کے پاس جائیے، آپ کا علاج ہوگا. حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ خود بھی عملیات جانتے ہو، لیکن آپ کسی اور کے لیے نہیں، بس صرف اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھ رہے ہو. اگر آپ نے کہا وہ عامل کے پاس چلے گیا بندہ، وہاں پہ اسے ٹھیک نہیں ہوا، تو در بدر ٹھوکریں کھائے گا. وہ پوری در بدر ٹھوکریں کھانے کی وجہ صرف آپ بنو گے، کیونکہ آپ نے علم سیکھا ہوا ہے لیکن اس کا صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہے. آپ صرف گھر تک محدود رکھ رہے ہو، کسی عوام کی خدمت نہیں کر رہے، آپ خدا کی مخلوق کی خدمت آپ نہیں کر رہے، تو اس کا نقصان ہی ہو سکتا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اکثر میرے ایک حیدرآباد کے ایک حافظ صاحب ہیں، ان سے تھوڑی جان پہچان ہے میری، لیکن تھوڑی نہیں، جان پہچان زیادہ ہی ہے. ان کا نام ہے حافظ شعیب ذاکر. انہوں نے کہا تھا کہ بھائی بہت سارے مفتی کرام عامل ہوتے ہیں، آپ جو اپنے حد تک رہتے ہیں، اپنے گھر تک رہتے ہیں، محدود رکھتے ہیں. بہت سارے حفاظ کرام، علماء کرام، مفتی کرام، شیخ، بہت سارے عملیات سیکھ لیتے ہیں، سیکھنے کے بعد صرف اپنے اور اپنے گھر تک رکھتے ہیں. اس میں کیا غلط ہے؟ تو میں نے کہا کہ جب کوئی پیشنٹ ان کے پاس جاتا ہے، جب ان کو پتا ہے اس کا علاج کیسے کرنا ہے، لیکن پھر بھی وہ سامنے والے کے پاس بھیجتے ہیں، اگر اس کا علم شرکیہ ہوا تو وہ جو گناہ میں مبتلا، ایک تو شرک میں مبتلا ہونا ویسے ہی بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. وہ جب وہ شرک میں مبتلا میں بڑا گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جائے گا تو وہ گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب کون بنیں گے؟ اس کا گناہ میں مبتلا ہونے کا ذریعہ کون بنیں گے؟ یہی علماء کرام بنیں گے جو انہوں نے عاملیات سیکھ کر اپنے تک محدود رکھی. اگر وہ کسی کے پاس بھیجنے کے بجائے خود اگر اس کا علاج کرتے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں علاج میں کامیاب کرتا، شفا عطا کرتا، تو کتنا بڑا فائدہ ہوتا. وہ شرک سے بھی بچ جاتا اور بہت سارے روحانیت بیماری سے بھی بچ جاتا. ایک مرتبہ میرے ایک مہاراشٹر میں ایک دوست رہتے ہیں، حافظ صاحب رہتے ہیں، حافظ اور حکیم دونوں ہیں. وہ انہوں نے کہا تھا کہ پونا کے رہنے والے ہیں، پونا میں بھی وہ رہے ہیں، پونا میں بھی وہ اکثر ان کا گزر بسر ہوا ہے. پونا میں ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ ایک لیڈیز ہے جس کے پاس بہت سارے ہجوم لگا رہتا ہے آدمیوں کا، عورتوں کا، روحانی علاج کے لیے. تو ہوتا یوں کہ وہ عورت جو ہے شرکیہ طور پہ علاج کرتی ہے، یعنی کہ غلط علم کے ذریعے، چاہے صفری علم کہہ لو، غلط علم کے ذریعے وہ علاج کرتی ہے. بہت سارے اچھے داڑھی والے، بہت سارے مسلمان، ہندو، بہت سارے اس کے پاس جاتے ہیں. اس میں ہوتا یوں ہے کہ جو بندہ جاتا ہے اسے بیماری سے شفا ہونا ہے وہ الگ بات ہے. اگر شفا ہو گئی، وہ پہلے تو غلط طریقے سے علاج کر رہی ہے. اگر وہ پہلے کسی عامل کے پاس جاتے ہیں وہ علاج نہیں ہوتا، یا پھر عامل جانتے ہوئے بھی نہیں بھائی یہاں چلے جاؤ بھیج دیتا ہے. تو جب وہ نہیں، میں یا پھر ایک کام کیجئے، آپ جتنا جلدی ہو سکتا کوئی عامل کو دکھا دیجئے. آپ یہ کہتے ہیں، حالانکہ آپ خود علاج کر سکتے ہیں، پھر بھی آپ یہ کہتے ہیں. کوئی پیش امام ہوا، کوئی عالم، حافظ، مفتی جو بھی ہو، آپ
عملیہ سیکھ چکے ہیں پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک کام کیجئے، عملیہ سے عامل سے کانٹیکٹ کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کا علاج ہو جائے گا۔ تب وہ در بدر بھٹکتے بھٹکتے غلط علم کی طرف پہنچ جاتا ہے، وہاں پہ لگا رہتا ہے، لیکن وہ بالکل شریعت کے خلاف علاج کرتی تھی وہ۔ اس کے بعد حافظ صاحب نے دیکھا، انہیں ایک طرح محسوس ہوا کہ اگر ہم صحیح علم سیکھیں گے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں علم سیکھ کر عوام کی خدمت کریں گے، تو انشاءاللہ ہمیں خدمت خلق کا ثواب بھی ملے گا اور صحیح طریقے سے لوگوں کا علاج بھی ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے عملیات سیکھی اور عملیات کرنا شروع کیا، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شفا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے علاجوں میں شفا بخشی اور ان علاج میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، تو الحمدللہ انہیں فائدہ ہوا۔ تو وہ چاہتے تھا تو عملیات سیکھ کر صرف اپنے گھر تک محدود رکھ سکتے تھے، اپنے گھر تک رکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، پورے امت مسلمہ کے لیے یہ سیکھا اور سب کے لیے فائدہ پہنچایا۔ میں کہنا صرف اتنا چاہتا ہوں، سارے باتوں کا صرف نچوڑ اتنا ہے، میں یہ اتنا کہوں گا، جو بندہ بھی عملیات سیکھے، اللہ کا واسطہ دے کر میں یہ کہتا ہوں کہ صرف اپنے اور اپنے گھر تک مت رکھے یار، اس میں بہت سارے لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک میں آپ کو ایک واقعہ بتا کر، چھوٹا سا واقعہ ہے، ایک میرے بہت عزیز دوست ہے، حافظ اور عالم دونوں ہیں، ان کے گھر کا قصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے گھر، ان کے اہلیہ کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی، یعنی روحانیت کے اعتبار سے بہت پرابلم ہو گیا تھا، انہیں جنات کا اثر تھا، تو انہوں نے کئی عامل کے چکر کاٹے تو ہوا نہیں، حالانکہ میرے پاس بھی آنے والے تھے وہ۔ مسئلہ ایسا ہوگا کہ میں اس میں اویلیبل نہ ہو سکا، یعنی کہ اس میں نہیں مل سکا انہیں، تو وہ پریشان ہو کر ایک عامل کے پاس چلے گئے۔ کسی نے بتایا ان کو یہاں پہ ایک عامل رہتے ہیں، آپ جائیے، جا کے ان کے پاس انشاءاللہ علاج کروائیے، ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا، علاج ہوگا۔ تو وہ چلے، بیچارے وہ حالانکہ بہت دور تھا ان سے، تقریباً میں کہوں تو کچھ زیادہ ہی دور تھا۔ پھر وہ تھکے مارے پھر کوشش کر گئے سفاری لے کے۔ جانے کے بعد کیا ہوا، وہ عامل سے انہوں نے دریافت کی، بتایا کہ بھائی ایسا قصہ ہے، ایسا مسئلہ ہے میری بیوی کا، جن کے اثرات ہوئے ہیں اسے۔ تو اس عامل نے کہا نہیں بھائی میں علاج نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کئی مرتبہ اصرار کیا، ایک مرتبہ اصرار کرنے کے بعد نہیں مانا اس نے، نہیں بھائی میں نے عملیات سیکھی ہے، لیکن صرف اپنے گھر تک رکھا ہے، میں نے اپنی حفاظت، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے رکھا ہے، صرف اتنا ہی، اور میں کسی کا علاج نہیں کرتا۔ اس کے بعد بہت سارا اصرار کرنے کے بعد، بہت منتیں کرنے کے بعد بھی وہ نہیں مانے۔ آخر میں میرے دوست نے کہا اگر آپ نے آج میرا علاج نہیں کیا، میرے اہلیہ کا علاج نہیں کیا، اگر میں کسی غلط طریقے پر چلا گیا، یعنی غلط علم کی طرف، غلط علاج کی طرف، شرکیات طور پہ چلا گیا میں، تو کل قیامت کے دن میں آپ کو ہی پکڑوں گا، آپ کا ہی دامن پکڑوں گا کہ آپ نے مجھے اس سمے ساتھ نہیں دیا آپ نے، اگر آپ ساتھ دیتے تو میں یہ اس کی طرف نہیں جاتا، شرک کی طرف نہیں جاتا۔ تو جب بندہ کوئی آپ کے پاس، حالانکہ آپ پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو اپنے عملیات کو، یہ بالکل غلط ہے۔ عملیات ایک ایسی چیز ہے اسے کبھی بھی پوشیدہ یعنی کہ راز بنا کر نہیں رکھا جا سکتا، اسے ظاہر کرنا ہی ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے جو آپ الگ بات ہے انشاءاللہ، لیکن اتنا ہی کہوں گا میں آپ کو، راز بنا کر نہیں، عوام کی مدد کے لیے رکھا جاتا ہے، عوام کی مدد کے لیے سیکھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ حافظ ہو، حافظ قرآن ہو، یا عملیات سیکھے ہو، یا عالم ہو، یا مفتی کرام شیخ الحدیث جو بھی ہو، یا پھر بس آپ ناظرہ قرآن بھی پڑھ چکے ہو، یا کوئی بھی عام آدمی ہو، آپ نے عملیات سیکھی ہے، اپنے حد تک رکھ رہے ہو اسے بس، تو جو بندہ آپ کے پاس آئے بھائی ایسی شکایت لے کے، تو آپ کہو کہ نہیں بھائی ایک کام کرو، یہاں پہ عملیات ہے، یا نہیں بھائی میں ایسا علاج نہیں کر سکتا، آپ کسی اور کو دکھا لو۔ اگر وہ شرک کی طرف چلا گیا، غلط کی طرف چلا گیا، صحیح اور غلط میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اگر وہ چلے گیا غلط راستے پر، تو کل قیامت کے دن اللہ بھی آپ کو ہی پکڑیں گے، اور وہ بندہ بھی جو گیا ہوتا ہے غلط راستے پر، وہ بھی آپ کو ہی پکڑے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس سمے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اگر آپ اس سمے اس کا ساتھ دیتے تو وہ بات یہ ہو جاتی کہ وہ اس کا علاج ہو جاتا، نہیں ہوا تو بھی اللہ آپ کو نہیں پکڑتا۔ کیوں؟ آپ نے ساتھ تو دیا تھا۔ کامیابی دینا علاج میں، کامیابی دینا نہیں دینا وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، علاج میں شفا عطا کرنا نہیں کرنا وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس سمے آپ اس کا ساتھ نہیں دینے کی وجہ سے وہ کہاں چلے گیا؟ غلط راستے پر چلے گیا۔ تو کل قیامت کے دن آپ کا کالر، آپ کا دامن پکڑے گا۔ تو جب آپ کیا بولیں گے اللہ کے سامنے کہ اللہ اللہ جب پوچھیں گے جب میں نے علم عطا کیا تھا، سیکھتے ہوئے بھی تو نے کیوں منع کیا؟ تو کیا جواب دیں گے اللہ؟ یا اللہ میں صرف اپنے تک محدود رکھنا چاہتا تھا۔ تو اللہ ناراضی ہو جائیں گے آپ سے، ہو سکتا ہے آپ کو جہنمی ہو، جنت تو نہیں ہو، کیونکہ آپ نے کیا ہی غلط ہوتا ہے۔ آپ نے جو کیا ہے اس سے ایک آدمی کی زندگی غلط راستے پر چلے گی، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ شرکیہ طور پہ جانے کے بعد اس کا کام ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہاں شیطان بیٹھا ہوتا ہے، فوراً کام کر دیتا ہے اس کا،
تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی ہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ جاتے ہی میرا علاج ہوگا. تو پھر وہاں پہ وہ ایک کو بولے گا, پھر دوسرے کو بولے گا, ایسے ہی سلسلہ بسلسلہ ایسے ہی آدمی ایک کے بعد جاتے رہیں گے, وہاں جاتے رہیں گے. جتنے بھی وہ آدمی وہاں پہ غلط, جتنے بھی وہ آدمی جتنوں کو بھی لے کے جائے گا, جتنے کو بھی وہ ایڈریس بتائے گا وہاں پہ جاؤ, وہ ہر آدمی غلط راستے پہ جائیں گے. اس کا پورا گناہ کی ذمہ دار, پورے گناہ کی ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گے, کیونکہ آپ نے عملیات سیکھ کر پوشیدہ یعنی راز رکھا, کسی کو اس سے فائدہ نہیں پہنچایا. یہ بالکل پورا مکمل طور پہ آپ کو اس کا گناہ ملے گا. کل قیامت میں وہ سارے آدمی صرف آپ کا ہی دامن پکڑیں گے, کیونکہ آپ نے سیکھتے ہوئے بھی, ان کو سیکھنے کے باوجود بھی, جانتے ہوئے بھی آپ نے ان کی مدد نہیں کی. اگر آپ ان کی مدد کرتے تو یہ بالکل یہ نوبت نہیں آتی. میں جانتا ہوں یہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے, کیونکہ یہ جو ویڈیو میں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ بالکل سچائی اور حقیقت ہے. ایسا نہیں کہ میں نے یہ ویڈیو رٹ کے یاد کر کے بنائی ہے, نہیں, یہ میرے دل کے جذبات ہیں اس ویڈیو میں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے ایسا, جو نہیں کرنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے کہ وہ غلط راستے میں چلے جاتے ہیں. یہ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ آندھرا پردیش میں چتور یا کچھ ضلع نام ہے, چتور ضلع کا نام ہے چتور یا کچھ نام ہے, وہاں پہ ہوا یوں کہ ایک عامل حضرت کے پاس چلے گئے, وہ ایک فیملی علاج کرنے کے لیے, علاج کروانے کے لیے. ان سے علاج نہیں ہو سکا, وہ الگ بات ہے, انہوں نے غلطی نہیں کی, کوشش تو کی انہوں نے, لیکن نہیں ہوا, وہ الگ بات ہے, چھوڑ دو. کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا, کبھی کامیاب بھی ہوتا ہے. وہ کامیابی دینے والا صرف اللہ ہے. لیکن انہوں ایک مطلب کیا ہوا, نہیں ہونے کے بعد کئی چکر کاٹنے کے بعد آخر میں ہوا یوں کہ وہ ہندو کے پاس چلے گئے آشرم میں, وہاں جا کے علاج کروایا. اب جو بتا رہا ہوں نا, یہ سن کے آپ کو اچھا بڑا دھکا لگے گا. وہ اسلام سے چھوڑ کر ہندو میں کنورٹ ہو گئے, یعنی کہ ہندو دھرم انہوں نے قبول کر لیا. ان کی جو ساس تھی, یعنی جو لڑکے کی ماں تھی, وہ ہر وقت نماز کی پابند, قرآن کی پابند تھی. ان کی بیوی وہ بھی نماز کی پابند, قرآن کی پابند تھی. بیٹی کو نے علاج کروایا, کہاں بھی ٹھیک نہیں ہوا. وہاں جا کے شیطان چاہتا ہی کیا ہے کہ انسان کو راستے سے بھٹکاؤ, وہ کسی بھی طرح سے کیوں نہ ہو. بہت زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے پسینہ زیادہ آ رہا ہے, اسی لیے میں ہاتھ بار بار اٹھا رہا ہوں. تو ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ فائدہ اٹھاتا ہے اس کا, فوراً علاج ہوگا. علاج ہونے کے بعد آج آپ یقین کریں گے نہ کریں گے, ہر مہینے ہر 15 دن میں وہ آشرم جاتے ہیں, وہ گھر پہ پوجا کرتے ہیں. یہ تو نہیں معلوم ہوا, اتنا ضرور معلوم ہوا کہ وہ مسلم دھرم یعنی کہ اسلام کو چھوڑ کر ہندو میں کنورٹ ہو گئے پوری طرح سے. اگر میں یہ کہتا ہوں, اگر آپ سے اگر ایسی غلطی ہو جائے تو ایک بات یاد رکھنا, اس کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہوئے بھی علم کو, عملیات کو جانتے ہوئے بھی آپ نے نہیں بتایا. صرف آپ نے اپنی فیملی کو آپ نے توجہ دی, اپنے آپ کو توجہ دی, اپنی فیملی کو آپ نے زیادہ معنی دیا, یعنی کہ اپنے فیملی کو آپ نے زیادہ پسند کیا, زیادہ, صرف اتنا ہی کہوں گا, توجہ فیملی کی طرف زیادہ دیا آپ نے. اگر وہی توجہ آپ اللہ کے واسطے عوام کی طرف بھی کریں گے تو بہت سارے لوگوں کا علاج ہوگا. اگر نہیں بھی ہوگا اللہ کامیاب دیں گے انشاءاللہ. اگر کامیاب نہیں بھی ہوگا تو اس کل قیامت دن آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں آپ نے ان کا علاج کرنے کی کوشش تو کی تھی, اسی لیے ان کی پکڑ آپ سے, آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ علم جانتے ہوئے, عملیات کو جانتے ہوئے بھی, چاہے وہ کتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو, اللہ والا بندہ, بزرگ والا دن کتنا بھی کیوں نہ ہو, اگر جانتے ہوئے بھی وہ کسی کو نہ بولے, اگر وہ بندہ غلط راستے پر چلے جائے. ایگزامپل ہے, کیا ہے معلوم, کہ قرآن جب بندہ پڑھتا ہے, ایگزامپل ایسے ہی ہے, جب قرآن بندہ پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے, جو قرآن پڑھنے والا بندہ ہے وہ ہے, اور اس کے سامنے بیٹھ کر جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ بندہ الگ ہے. جو سامنے بیٹھ کر قرآن سن رہا ہے, جو آدمی قرآن پڑھ رہا ہے, جو سامنے والا بندہ بیٹھ کر جو آدمی قرآن پڑھ رہا ہے وہ قرآن سن رہا ہے, تو ثواب اسے بھی ملے گا, سننے والے کو بھی اور پڑھنے والے کو بھی ملے گا, اس کے برابر کا, یا پھر اس کے آدھے گنا ثواب سننے والے کو بھی ملے گا. تو اسی طرح سے اگر آپ نے توجہ نہیں دی, وہ غلط راستے پہ صرف آپ کی وجہ سے گیا, اور بالکل قرآن آپ پڑھ رہے تھے, آپ کی وجہ سے ثواب ملا, ویسے ہی آپ جب قرآن پڑھ رہے تھے آپ کی وجہ سے ثواب ملا اسے, بالکل ویسے ہی اگر آپ کی وجہ سے وہ غلط راستے پر گیا, اتنا گناہ آپ کو بھی ملے گا. جتنا ثواب مل رہا ہے نا, اتنا گناہ آپ کو بھی ملے گا. پھر آپ توبہ کرو, نیکیاں کرتے رہو, نمازیں پڑھو, زکاتیں, صدقہ, سب کچھ کرو. قبول ہو گیا نہیں ہو اللہ جانے, لیکن آپ کو کل قیامت دن پکڑ تو ہوگی, کیونکہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے وہ بندے کو غلط راستے پہ ڈھکیل دیا. اگر آپ اس کا علاج کرو گے تو وہ غلط راستے پہ نہیں جائے گا. اس لیے میں آپ سبھی حضرات کو اللہ کا واسطہ, اگر میری بات کا کوئی بھی برا لگتا ہے تو میں اللہ کا واسطہ
دے کر آپ کو تہی دل سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجیے اگر کوئی بات کا آپ کو برا لگا ہو تو، دل میں کوئی بات کا میری بات سے آپ کا دل دکھا ہو تو، لیکن پھر میں آپ کو آخر میں اللہ کا واسطہ دے کر یہی کہوں گا، اگر آپ نے عملیات سیکھ، چاہے وہ حافظ قرآن، عالم دین، مفتیان کرام، شیخ کچھ بھی ہو، یا عام آدمی بھی کیوں نہ ہو، یا نازلہ قرآن پڑھنے والا کچھ بھی ہو، عام آدمی ہی کیوں نہ ہو، سیکھنے کے باوجود اپنے گھر تک، اپنے بچوں تک، اپنے تک محدود مت رکھیے، مت رکھیے، عوام تک پہنچائیے۔ اگر آپ نے یہ کام کیا، عوام تک آپ نے پہنچایا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کم سے کم ان کے دعاؤں کی برکت سے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ڈالیں گے۔ لیکن اگر آپ نے نہیں کیا، اگر ان کے دل سے بد دعا بھی لگ گئی نا، تو آپ کیا کر سکو گے؟ کسی کی بد دعا، اگر وہ بد دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، اگر اس نے بد دعا دے دیا، وہ علاج کروایا جگہ جگہ پہ، اسے کہیں سے، اگر وہ عملیات ایک ایسی چیز ہے وہ چھپتی نہیں ہے، پتہ چل جاتی ہے، کہیں سے اسے پتہ چل گیا کہ نہیں، مطلب مجھے جو پہلے ملا تھا میں انہیں، وہ عامل تھے، میرا علاج انہوں نے نہیں کیا، دوسرے کے پاس بھیج دیا، انہیں جانتے ہوئے میرا علاج انہوں نے نہیں کیا، بلکہ اس کے دل سے جو بد دعا نکل گئی نا، تو پھر آپ کہیں کے نہیں رہو گے۔ بد دعا سے بچیے اللہ کے واسطے، جو بھی آپ نے علم سیکھا، تھوڑا ہی سیکھا ہو، اسے علاج کرنے کی کوشش کیجیے اور سامنے بندوں کا علاج کیجیے۔ تو بس آج کی ویڈیو میں بہت زیادہ ہو گیا، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔